بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ وہ تحریک انصاف والے اپنے جلسوں کے اندر نعرے لگاتے ہیں کہ ایک ملک دو دستور نامنظور۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز جو مرضی کرتی رہیں، وہ حاضر سروس ججوں کے نام لیں، اس کے بعد ان کی ایک تو مریم نواز کے جلسے کو پی ٹی وی کے اوپر دکھایا کس لیے جاتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ قوم کے ٹیکس سے چلتا ہے۔ دوسرا، سرکاری چینل کو لے کے حاضر سروس ججوں کے خلاف جو ان کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے اس کو بھی دکھایا گیا۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ججز کے خلاف کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے جو ریفرنسز دائر کروائے جاتے ہیں، وہی لوگ جو عمران خان پہ حملہ آوروں کے وکیل بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کر تو لی جاتی ہیں لیکن بھگتی نہیں پھر جاتی۔ نون لیگ بنیادی طور پہ چاہ اس وقت کیا رہی ہے؟ نون لیگ چاہ اس وقت یہ رہی ہے کہ جناب علی وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں۔ کارکردگی میں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بے شک کہتے رہیں کہ جی وہ پنجاب میں الیکشن جیت کے پنجاب حکومت بنائیں گے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی سپریم کورٹ میں کچھ معاملات ہوئے ہیں، ہمیں اس لیے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ جو 9 رکنی بینچ ہے جس کے حوالے سے آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اس میں 5 ججز وہ شامل ہیں جنہوں نے سپیکر کی رولنگ مسترد کی تھی، اور عمران خان کے خلاف اس سپیکر رولنگ کے مسترد ہونے کے اوپر اس کو کیا کہنا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوئی تھی۔ تب تو آپ نے اعتراض نہیں کیا، تب تو تکلیف نہیں ہوئی۔ اعتراض تو تحریک انصاف کو ہونا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اب مریم نواز نے یہ کر تو لیا۔ اب مریم نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچگانہ حرکتیں کرتی ہیں، اور ان کی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی برباد ہوا، نااہلی کی طرف جانا پڑا۔ ایون نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز یہ نہ کرتی تو نواز شریف کی وزارت عظمیٰ چل جاتی، وہ ڈان لیگس والے جو بھی معاملات تھے۔ اب مریم نواز نے ایک بار پھر یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حملہ اپنے اوپر کیا ہے، یہ حملہ اپنے چچا کی حکومت کے اوپر کیا ہے، یا کیا یہ کسی کو کوئی پتہ اس وقت نہیں ہے۔ ایک بار وہ کہتی، خود بھی ٹی وی کے اوپر لوگوں نے دیکھا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے۔ آج انہوں نے اپنے چچا کی حکومت کا پتہ کاٹا ہے، لیکن ججز سے پنگا مہنگا پڑ گیا۔ اب یہ بات ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ سٹینڈ لیں گے اپنے اس فاضل ساتھی ججز کے لیے جو انہوں نے اسلام آباد کے ایک ماتحت عدلیہ کی جج زیبا چودھری صاحبہ کے بارے میں لیا تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب انہیں محسوس ہوگا ان کی عدالت کی توہین ہوئی ہے، اور پاکستان بار کونسل جیسے جو ادارے ہیں جن کو ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ تو انہوں نے آج کوئی بیان جاری نہیں کیا کہ مریم نواز کی جرت کیسے ہوئی دو حاضر سروس ججز کے بارے میں۔ وہ بالکل ستو پی کے سو رہے ہیں، چونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ سیمینار کیسے کروانے ہوتے ہیں، باقی معاملات کیسے دیکھنے ہوتے ہیں، پھر وزیر قانون بننا ہوتا ہے، پھر سینیٹر بننا ہوتا ہے، بڑا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب ادھر یہ کرنا تھا، ادھر شہباز شریف کا سیاسی گرو دوڑتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس پہنچا، اور اس کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کے نہج ہوگا۔ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں نون لیگ کے اندر دراڑیں بہت زیادہ اس وقت ہیں، اور پہلے آپ نے کیپٹن صفدر کی گفتگو سنی، پھر آپ نے مہتاب عباسی والا معاملہ دیکھا، اب اس قسم کی اور آوازیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس طرح صابر شاہ ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا نقصان ہوا ہے، باقی اتحادی جماعتیں تو فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور ان کا ہماری پارٹی تو اس سے گھاٹے کہ ہم تو نیشنل پارٹی سے صوبائی پارٹی بن گئے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے ہیں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں گھر سے وہ چیزیں نہیں نکلتی۔ اب اس عمل کو لے کے سب سے زیادہ فائدے میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی فائدہ لے رہی ہے حکومت میں ہونے کا۔ بلاول زرداری یورپ کے وزٹ کر رہے ہیں، جرمنی فلاں ملک کے، کل ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا افغانستان۔ اب وزیر دفاع وہاں جانا بنتا ہے یا وزیر خارجہ کے جانا بنتا ہے؟ وزیر خارجہ نہیں تھے۔ جہاں جانا ضروری ہے، جہاں ڈائریکٹ ہمارا مسئلہ ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ باقی ہر جگہ کے اوپر آپ کو وہ موجود نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو لے کے جو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہی جب مریم نواز صاحبہ نے یہ سارا کچھ کیا تو گورو صاحب زرداری صاحب دوڑ کے وزیر اعظم آفس پہنچے ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ہوگا کیا، یہ گھاٹا یا سودا کس کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ خبریں اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ نے 11 بجے کیس کی سماعت کرنی ہے، اور 11 بجے مریم نواز کے ان ریمارکس کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ کیا مریم نواز کو توہین عدالت کا کوئی نوٹس سرو کیا جائے گا؟
اور زرداری صاحب جب جب وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں تو یہ معمول کی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ان سب کو پتا ہے. اور ایک اور بات, لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر الیکشن نہ ہو رہا ہوتا یا ان کو یہ یقین ہوتا انہوں نے الیکشن روک لیا ہے تو آج جو کچھ مریم نواز نے سرگودا کے اندر کیا, مریم نواز سرگودا کے اندر یہ نہ کرتے. مریم نواز نے سرگودا کے اندر تبھی کیا جب ان کو پتا چل گیا کہ سیاسی طور پہ نون لیگ کا کباڑا ہو گیا اور الیکشن میں جانا پڑ گیا. اور الیکشن میں جائیں گے تو پھر جو ہوگا آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. اور وہ بے شک کہتے رہیں کہ جناب علی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی اس سے فرق جو ہے اس وقت ہمیں پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ گراؤنڈ کے اوپر فارغ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے اعلامیہ آیا اس میں بتایا گیا جی شہباز شریف آصف زرداری کی ملاقات, اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال اور عوامی فلاح و بہبود کے امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. اب معلوم یہ نہیں ہے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کیا ہے, کیونکہ عوام کے تو پلے کچھ نہیں رہ گیا, لیکن اب ان کے پلے کچھ ہوگا تو وہ ایک الگ کہانی ہے. اب ذرا اس بات کے اوپر کہ جیل بھرو تحریک والا معاملہ, جیل بھرو تحریک کے اندر آج پشاور کے اندر گرفتاریوں والا معاملہ تھا, تو وہاں پہ پھر رہنماؤں کی گرفتاریاں نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اندر خان صاحب نے مشاورت بھی کی. انہوں نے جو ان کی لیڈرشپ ہے, جس طرح اسد عمر صاحب ہیں, دیگر وہ لوگ ہیں, ان کو منتقل کیا گیا. اسد عمر صاحب کو راجن پور منتقل کیا. راجن پور کے اندر لوگوں کو جب پتہ چلا اسد عمر آ گئے تو وہاں پہ بہت بڑا جمع کثیر ہم نے دیکھا جو صرف ان کو ویلکم کرنے آیا ہے. اور کر کیا رہے ہیں, عمران خان نے یہی بات کی ہے. عمران خان نے کہا ہمارے ان قیدیوں جو سیاسی قیدی ظاہری بات ہے ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ایون کیا کیا جا رہا ہے جی, واش روم نہیں جانے دیا جا رہا, اور پھر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے جی وہ تحریک انصاف والے تو جی ضمانتیں چاہتے ہیں. وہ ضمانتوں کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں میں پیش کرو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس پھر عدالت کے سامنے مانتی ہے جی یہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہے. ادروائز کسی شخص کو پولیس اٹھائے مار دے, کون کہے گا یہ ہمارے پاس ہے؟ کیسے ثابت کریں گے ہمارے پاس ہے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے, تھوڑا لیگل میٹرز ہوتے ہیں, اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو حالات بتانا چاہتا ہوں. روزانہ آپ کو خبر ملتی ہے یہ چیز مہنگی ہو گئی, آج وہ ہو گئی. تو خیبر پختونخوا کے اندر وہ میں خبر رہ گئی, پھر میں یہ اس طرف آتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرو. اچھا کارکنوں کو گرفتار نہیں کر رہے, وہ جیلوں کے سامنے گئے, جیلوں کے دروازے نہیں کھولے. مقصد کیا تھا؟ صرف لیڈرشپ کو گرفتار کرو اور کارکنوں کو گرفتار نہ کرو, جس کے بعد انہوں نے پلان کے اندر تھوڑی تبدیلی کی ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو خبر آئی ہے, خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جناب ادھر اٹک پہنچا دیا گیا ہے اور ان کو 30 دن کے لیے وہاں پہ نظر بند کر دیا گیا ہے. اب آپ نے نظر بند کیوں کیا؟ ڈالیں گرفتاری, مقدمہ ان کا جو ہے وہ بتائیں آپ کیا ہے. اب وہ جی نقص امن کے تحت ہم نے ان کو نظر بند کیا. اچھا میں وہ جاتے جاتے آپ کو چونکہ حالات وہ کہہ رہے جی فلاح و بہبود کا, موبائل کمپنیاں جو آپ یوز کرتے ہیں کالز کے لیے یا ڈیٹا یوز کرتے ہیں, جس طرح آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, فیس بک دیگر, تو اس کے لیے انٹرنیٹ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ کو اطلاع دینا یہ ضروری ہے کہ جو موبائل فون کمپنیز ہیں انہوں نے حکومت سے اپنے ٹیرفز یا ریٹس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے جی ہماری پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد ڈالرز کی وجہ سے بھی ہمارے مسائل اس وقت بہت نقصان میں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اگر ہمیں پاکستان کے اندر اپنا بزنس کنٹینیو کرنا ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس وقت یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہیں. دنیا جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے 6G کے اوپر, ہم تو بھی 5G کے اوپر بھی پہنچے نہیں ہیں. اور اگر آپ کی یہ ٹیکنالوجی والے معاملات اپنی اس طرح چلائے تو آپ تو مزید پیچھے چلے جائیں گے. اور اس وجہ سے وہ کمپنیز کہہ رہی ہیں جی ٹیرفز بڑھائیں. اس کا مطلب ہے جو ہر آدمی کی ایک اب یوز ہے انٹرنیٹ, اب ہیومن رائٹس کے اندر لوگ کنسیڈر اس کو کرتے ہیں, وہ بھی حکومت مجبور ہو جائے گی اور حکومت کہے گی جناب دیکھیں وہ ڈالرز کی وجہ سے ہے تو اشرافیہ قربانی نہیں دے گی, آپ میں ہم سب جو عام لوگ ہیں پاکستان کے وہ قربانی دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.